السلام علیکم جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کے لیے ایک بادشاہ اور ایک کمہار کی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس داستان کو آپ نے سننا ہے اور سن کے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جی تو ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ اس نے بہت زیادہ دوائیں کی، بہت زیادہ علاج کروایا، لیکن اسے کوئی اپنی صحت کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نظر نہ آئی۔ جب بادشاہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب اپنی سلطنت کو کسی ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہیے جو کہ اس کا مستحق اور حقدار ہو۔ تو اس نے اپنی سلطنت کے اندر اعلان کرا دیا کہ میں اپنی سلطنت ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو کہ میری جگہ پہ میرے مرنے کے بعد ایک رات میری قبر میں گزارے گا۔ ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر غور و فکر کیا، لیکن کوئی اس چیز کے اوپر رضامند نہ ہوا۔ پھر ایک غریب کمہار تھا، اس نے سوچا کہ بادشاہ اپنی سلطنت دے رہا ہے، ایک رات تو بس قبر میں گزارنی ہے، اس کے بعد میں بہت زیادہ امیر آدمی بن جاؤں گا۔ اس نے کہا جی، بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی جگہ پہ ایک رات قبر میں گزاروں گا آپ کے مرنے کے بعد، یعنی کہ آپ کو دفنانے سے پہلے میں ایک رات آپ کی قبر میں سوؤں گا۔ تو کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ تو اس کے جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، انہوں نے کہا بھی ہاں کمہار، اب بادشاہ مر چکا ہے، قبر کھود دی گئی ہے، تو آج رات کے لیے تم قبر میں لیٹو گے، رہو گے، اور قبر میں تمہیں بند کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ لیٹ گیا قبر کے اندر اور اوپر سے لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر کے بعد جب لوگ اس کمہار کو قبر کے اندر بند کر کے چلے گئے تو حساب لینے والے فرشتے آ گئے۔ جب حساب لینے والے فرشتے آئے تو انہوں نے پوچھا، ہاں بھئی جوان، کیا حال ہے تیرے، آ گیا ہے؟ ہاں تو حساب دے۔ اس نے کہا جی میرے پاس کیا ہے، کیا دوں میں حساب کے لیے، میرے پاس ایک ہی گدھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے ساری زندگی اور تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو جب اس نے فرشتوں کو یہ جواب دیا تو فرشتے جانے لگے، مطلب کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کے پاس کیا ہے۔ تو وہ جب جانے لگے تو پھر ایک نے کہا کہ چلو ہاں اس سے گدھے کا حساب لے لیتے ہیں۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا، ہاں بھئی فلاں دن تو نے اپنے گدھے کو بھوکا رکھا تھا، حالانکہ تو اس کے اوپر کام کرتا رہا، اسے چارہ نہیں کھلایا۔ تو انہوں نے اسے مارا، کافی زیادہ کوڑے مارے۔ پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا، ہاں بھی فلاں دن تو نے اپنے گدھے کے اوپر اتنا زیادہ وزن لادا تھا، ٹھیک ہے، اس کی یعنی کہ جو سکت تھی، جو طاقت تھی، اس سے زیادہ تو نے وزن لادا اور اس سے زیادہ کام لیا۔ پھر انہوں نے اسے کوڑے مارے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یعنی کہ اس سے ایک گدھے کا حساب لیا گیا اور اسے بہت زیادہ مارتے رہے، ساری رات اس سے حساب لیتے رہے اور اسے مارتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ آئے، لوگوں نے اسے قبر سے باہر نکالا۔ جب اسے قبر سے باہر نکالا، قبر سے باہر نکالنے کے بعد انہوں نے کہا، ہاں بھئی اب تو اہل ہو گیا، تو نے ایک رات قبر میں گزار لی ہے، اب تجھے بادشاہ بنا دیں گے۔ تو کمہار نے کہا بھی میں تو بادشاہ نہیں بنوں گا۔ لوگوں نے کہا بھی کیوں، ایسا کیا ہو گیا ایک رات میں، پہلے تو تیار تھا کہ بھئی میں بادشاہ بنوں گا، لیکن اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بھی جب مجھے ایک گدھے کا حساب نہیں دیا گیا پوری رات میں، تو میں پوری سلطنت کا حساب کیسے دوں گا؟ اس لیے میں جو ہے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، اور کمہار نے پھر بادشاہ بننے سے منع کر دیا۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جس چیز کے ہم اہل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جگہ پہ رکھتا ہے، اس مقام پہ رکھتا ہے۔ ہم ایسی کوششیں نہ کریں
کہ جس کی چیز کے ہم اہل نہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھی، ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ۔